بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم اور انسانیت کا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود انسانی تاریخ کا۔ تعلیم ہر معاشرے میں تعمیر و ترقی کی ضامن سمجھی جاتی رہی ہے۔ انسان روز اول سے مختلف علوم میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، جس کی بدولت آج کی دنیا ایک ایسی علمی جست لگا چکی ہے کہ ماضی میں جس کا تصور کرنا ممکن نہیں تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی شعبہ انسانیت کی اس علمی جست سے پہلے کی کیفیت میں ہے۔ پاکستان جب قائم ہوا تو وہ دور قومی ریاستوں کا دور تھا۔ قومی ریاستیں جغرافیہ، تاریخ، زبان اور ثقافت وغیرہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، مگر قیام پاکستان کے وقت ملکی جغرافیہ، تاریخ، زبان اور تہذیب و ثقافت کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ ایسے میں اس بات کی بے حد ضرورت تھی کہ اس نئی قوم کو ایک نیا تشخص فراہم کرنے والا نظام تعلیم عطا کیا جائے، جو ملک میں پائے جانے والے لسانی، جغرافیائی اور ثقافتی اختلافات کو ایک نئی مشترکہ شناخت میں ڈھال سکے اور ان روایات کو آنے والی نسلوں تک منتقل کر دے جو دور جدید میں ترقی کی ضامن سمجھی جاتی ہیں۔ پاکستان میں رائج طبقاتی اور متضاد نظام ہائے تعلیم کے تحت کام کرنے والے تعلیمی ادارے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر سرکاری تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، ماڈل سکولز، انگلش میڈیم سکولز، دینی مدارس وغیرہ، اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستانی ارباب اختیار تعلیمی نظام و نصاب کے اس سنگین مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کا ایک حصہ پہلے ہی کھو چکے ہیں اور آئے روز معاشی، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حوالوں سے اختلافات و تقسیم کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد روشنی کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی تھی جب وزیر اعظم نے ایک قوم اور ایک نصاب کا نعرہ لگایا اور ہمارے موجودہ وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کا ذمہ اپنے سر لیا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ایک نصاب کا نعرہ پہلی بار بلند کیا گیا، بلکہ اس سے بھی پہلے مختلف حکومتیں یہ نعرے لگاتی رہی ہیں، مگر کما حقہ عملی اقدامات میں ایک آدھ آنچ کی کسر ہمیشہ رہ جاتی رہی۔ موجودہ حکومت نے اس حوالے سے عملی اقدامات کا آغاز کیا، جن کا اظہار پرائمری سطح تک کے یکساں نصاب تعلیم کا خاکہ سامنے آ جانے سے ہوا۔ اس عمل میں اس سوال کی اہمیت بنیادی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ملک میں قومی سطح پر یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کا مرحلہ کیسے ممکن ہو پائے گا، لیکن اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید اس جانب ایک سنجیدہ کوشش بتدریج ایک عملی سانچے میں ڈھل رہی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم کے سلسلے میں جب سرکاری سطح پر کوششیں جاری تھیں تو اس موقع پر بہت سارے سوالات بھی زیر بحث تھے جو اپنی جگہ اہمیت کے حامل تھے۔ مثلاً پرائیویٹ ادارے، دینی مدارس اور غیر ملکی تعلیمی نظام کے تحت کام کرنے والے ادارے اس یکساں نصاب تعلیم پر کس رد عمل کا اظہار کریں گے اور انہیں اس بات پر کیسے آمادہ کیا جائے گا۔ اب یہ مراحل بھی بہت حد تک طے پا چکے ہیں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے وسیع پیمانے پر جس دانشورانہ سرگرمی کی ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک ادارہ ایسا نظر آتا ہے جسے ہم اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ادارے نے اس بات کا اہتمام کیا تاکہ اس حوالے سے موجود تمام ابہامات کو دور کیا جا سکے اور یکساں قومی نصاب تعلیم پر اتفاق رائے قائم ہو سکے، نیز اس گراں قدر ہدف کے حصول میں درپیش مشکلات و مسائل کا جائزہ لیا جا سکے۔ یکساں قومی نصاب کے سلسلے میں اس ادارے نے ایک قومی سطح کی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ یہ کانفرنس اگرچہ ایک روزہ تھی، لیکن اس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، فضلاء کی شرکت اتنی بھرپور اور زوردار تھی کہ محض چند گھنٹوں کے دوران میں منعقد ہونے والے مختلف نشستوں میں متعلقہ موضوعات پر بڑے بھرپور اور جاندار مباحث ہوئے۔ ان مباحث میں کی جانے والی تقاریر، پیش کیے گئے مقالے اور ان میں سامنے آنے والی تجاویز کی گہرائی اور گہرائی کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ان کی بنیاد پر ایک جامع اور مؤثر تعلیمی حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے، جو قومی مقاصد کے حصول کے ضمن میں بہت بڑی معاون ثابت ہوگی۔ ان قومی مقاصد کی آبیاری کے لیے آج ہم آپ کے سامنے اس نشست میں کچھ تجاویز پیش کریں گے تاکہ ریکارڈ درست رہے اور بوقت ضرورت ان تجاویز سے استفادہ بھی کیا جا سکے۔ اس کانفرنس کے اندر پہلی تجویز جو سامنے آئی، اس میں کانفرنس کے اندر موجود تمام اہل علم کی غالب اکثریت اس نقطے پر متفق تھی
کہ ابتدائی تعلیم کی بنیاد کو درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے طلباء مروجہ نظام ہائے تعلیم کی خوبیوں اور خامیوں ہر دو کے مختلف مراحل سے گزر کر کسی نہ کسی طرح تعلیم کے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بظاہر اس کامیاب تعلیمی سفر کے باوجود کچھ پہلوؤں میں ایسی کمزوریاں رہ جاتی ہیں جو اپنی موجودگی ہر مرحلے پر ظاہر کرتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پرائمری تعلیم پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ آج تک نہیں دی جا سکی۔ اس مسئلے کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ محض سیاسی یا دیگر گفتنی یا ناگفتنی وجوہات کے باعث اس شعبے کے لیے ایسے اساتذہ بھرتی کر لیے جاتے ہیں جو ان اہم ترین ذمہ داریوں کی خاطر خواہ ادائیگی کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ پرائمری تعلیم کی دیوار میں رہ جانے والی یہ کجی آخر تک برقرار رہتی ہے، طالب علم کو جس کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، مگر تب اس کا مداوع ممکن نہیں ہوتا۔ پرائمری تعلیم کا دوسرا کمزور ترین پہلو تعلیمی اداروں کا غیر تعلیمی ماحول ہے، جس میں تشدد، بچے کی عمر، جسامت سے بڑھ کر کتابیں اور ان کی روز افزوں تعداد اور بوجھ، غیر دلچسپ نصاب اور بیگار کی طرح دیا جانے والا ہوم ورک شامل ہے۔ اس کمزوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس ماحول سے مایوس ہو کر بچوں کی بہت بڑی تعداد اسی عمر میں تعلیم سے دور ہو جاتی ہے۔ پاکستانی بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس عمر میں، جب انہیں تعلیم و تربیت کے ابتدائی مراحل سے گزر کر ایک خاص قسم کی پختگی پیدا کرنی ہوتی ہے، وہ غربت کی وجہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چائلڈ لیبر کے قوانین کے باوجود پاکستان میں اس مسئلے پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ ماہرین تعلیم اور شرکائے کانفرنس میں اس بات پر بھی اتفاق پایا گیا کہ نظری کی بجائے عملی تعلیم کا طریقہ اپنایا جائے۔ مثلاً دینیات کی کتاب میں پہلی جماعت میں جب بچہ ابھی حروف تہجی سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے توحید کی تعریف پڑھائی جاتی ہے، جو علم الکلام کے مشکل اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ آسان اور دلچسپ اخلاقی کہانیوں کے ذریعے دینیات کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سائنس، تاریخ، جغرافیہ اور دیگر علوم کے لیے کتابوں کی بجائے اسکولوں میں بصری اور سمعی مواد فراہم کرنے کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تعلیم پر طریقہ تعلیم بطور مقصد غالب آ گیا ہے، جیسے زبانوں کی تعلیم کے دوران صرف و نحو، گرامر اور ہجے وغیرہ کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کے برعکس براہ راست بول چال کے جدید طریقے اختیار کیے جائیں، پہلی اور دوسری جماعت میں بول چال کی زبان سکھائی جائے، اردو اور انگریزی کے ساتھ مادری زبان کے علاوہ پاکستان کی دوسری زبانوں میں روزمرہ بول چال کی مشق کرائی جائے، تو بچوں کی لسانیاتی کارکردگی موجودہ پیچیدگیوں کی بنسبت کہیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور ان کی لرننگ کا پروسیس تیز ہو سکتا ہے، جبکہ گرامر سمیت دیگر تکنیکی مدارج بعد کے برسوں میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ دینی مدارس میں عصری تعلیم کے اجراء کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور تمام مدارس میں اس کی ترویج کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ مدارس کے ابتدائی مدارج کو پرائمری نظام سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ مدارس کے باقی مدارج میں موجود نصاب تعلیم کو ہائر ایجوکیشن کے اداروں سے مربوط کیا جانا چاہیے۔ مدارس کے ان روایتی اور اعلیٰ معیار تعلیم کا احیاء کر کے اسے ادارہ جاتی شکل دی جانی چاہیے۔ اسی طرح پاکستان میں تعلیمی شعبے کے عمومی منظرنامے کا جائزہ لینے کے بعد فطری طور پر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس نظام کو 21ویں صدی کی جدید مہارت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ناگزیر ہے کہ اساتذہ کی علمی معیار اور صلاحیت میں اضافے کے لیے انقلابی نوعیت کے اقدامات کیے جائیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم اور صوبائی تعلیمی ادارے ان دردمندانہ سفارشات پر غور کریں اور مستقبل کے معماروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور انہیں معاشرے کا ایک بہترین اور کارآمد فرد بنانے میں کردار ادا کریں۔